تو اس سے ہمیں سمجھ کے آتی ہے کہ جب جس شادی پہ اللہ کی نافرمانی چل رہی ہو، بے شک آپ کو دل سے برا بھی لگ رہا ہے، بے شک آپ کو کراہیت بھی محسوس ہو رہی ہے، جب آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انکم اذا مثلہم، آپ بالکل ان جیسے ہیں۔ وہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک شخص جب کسی ٹیبل پہ شراب چل رہی ہو، ڈونٹ سٹ آن دیٹ ٹیبل، کیوں؟ کیونکہ آپ بالکل ویسی ہو جاتے ہیں جیسے شراب پی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے اس کا استدلال ہے، اس کی ایکسٹریکٹ کیا ہم کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کی حدود کی نافرمانی ہو رہی ہو، گناہ ہو رہا ہو، وہاں پہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو ہم نے میکڈونلڈس کا تو بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے، اسٹار بکس کا تو کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسی شادیوں کا بھی بائیک آؤٹ کریں جہاں پہ اللہ کی حدود کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور اپنے آپ کو بچائیں ایسے گناہوں سے۔ ہم پیسے کی وجہ سے تو شادیوں کو پہ نہیں جاتے کہ فلاں نے میرے پیسے دینے ہیں، وہ بھاگ گیا تھا۔ جائیداد کے پھڈوں کی وجہ سے ہم شادی پہ نہیں جاتے، پرسنل ایشوز کی وجہ سے، کوئی آپس میں کانفلکٹس کی وجہ سے ہم شادیوں پہ جانے کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے کوئی خیرت نہیں ہے انسان میں۔ اللہ کے دین کے لیے ہمارے اندر الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے دین کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی غیرت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کسی باتوں کا انکار کریں، کچھ انویٹیشنز کا انکار کریں۔ یعنی اللہ کا دین اتنا مغلوب اور اتنا ہمارے دل میں کم ہو چکا ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہوتے رہیں، آپ کہہ دیں مجھے کسی ناراضی کی فکر نہیں ہے، مجھے جس کی فکر ہے وہ اللہ کی ناراضی کی فکر ہے۔ کل قیامت کے دن آپ نے میرے پاس تو نہیں آنا، آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ کل قیامت کے دن آپ نے فلاں کے پاس تو نہیں جانا، آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ نیور کیئر اباؤٹ لوگ کیا کہیں گے۔ یاد رکھیں، پیپل آف لو سیلف اسٹیم، لو سیلف کانفیڈنس اینڈ لو سیلف ایفیکیسی، جو اپنے بارے میں بالکل اپنی قدر نہیں کرتے اور اپنے دین کی قدر نہیں کرتے، دے گو ٹو سچ پلیسز اینڈ دے سے کہ اوکے جی خیر ہے جی، دیکھیے نا دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنے پڑتا ہے نا جی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جی، نماز بھی پڑھنے دیں، حج بھی کریں گے، روزی بھی رکھیں گے، ذکر بھی کریں، قرآن تلاوت بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ شغل میلہ بھی چلنے دینا جی۔ واللہ یہ وہ دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آئے تھے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھے تیتر آدھے بٹیر اور یہ ممی ڈیڈی دین ہمارا دین نہیں ہے۔ ہم تو ایسے لوگ بن چکے ہیں کہ امریکہ جا کے اسلامک اسکول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور پاکستان آ کے امریکن اسکول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ رادر پیپل آف ہائی سیلف اسٹیم اینڈ ہائی سیلف کانفیڈنس، وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو ایک ویلیوز کے ہوتے ہیں، جو اپنے دین پہ کانفیڈنس رکھتے ہیں، جو اپولوجیٹک مسلم نہیں ہوتے، دے اون دیئر دین اینڈ اللہ دین اونز دیم، اور اللہ ان کی محبت، ان کی رسپیکٹ لوگوں کے دلوں میں پھیلا دیتا ہے۔ ایک مسلمان پتے کی طرح نہیں ہوتا کہ جہاں کی ہوا آئی اس کو اڑا کے لے گئی۔ ایک مسلمان چٹان کی طرح ہوتا ہے کہ دریا بھی ٹکرائے تو وہ اپنا راستہ پھیر لے، لیکن یہ اپنی ویلیوز پہ قائم اور دائم رہے۔ صحابہ نے کہ کیا میں قربانیاں بتاؤں ان کی، ہمارے پاس تو ہم تو کچھ قربانیاں نہیں دے رہے، ایٹ لیسٹ اتنا تو کریں کہ ایسے شادیوں میں نہ جائیں، یا اگر آپ کے گھر میں کوئی شادی ایسی ہو رہی ہے تو سٹینڈ لیں، جس کی شادی ہو رہی ہے وہ خود سٹینڈ لے، اگر وہ دین پہ نہیں ہے تو پیرنٹس سٹینڈ لیں یا سبلنگ سٹینڈ لیں۔ آئی ناٹ پارٹیسپیٹ ان اے میرج جہاں پہ یہ فری مکسنگ اور ڈانس کلچر چل رہا ہے۔ یاد رکھیں، ایسے بات کرنے والے کو اسٹرینجر سمجھا جائے گا، کہیں گے یار تم کس دور کی بات کر رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی پھر آپ کے بارے میں کہا تھا، بدل اسلام غریباً وسیعود غریباً کما بدا فطوبی للغرباء۔ لوگوں جب اسلام شروع ہوتا ہے نا تو اسٹرینج تھا، اجنبی سا تھا۔ ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں اسلام اجنبی ہو جائے گا، تو اجنبی بن کے رہنا۔ فطوبی للغرباء، واللہ سلام ہے، مبارکباد ہے، ان کا ہاتھ چومنے کا دل چاہتا ہے جو اپنی شادیوں پہ سٹینڈ لیتے ہیں، جن کے پیرنٹس اپنی اولاد کی آخرت کی پرواہ کرتے ہوئے ان کی شادیوں میں سٹینڈ لیتے ہیں کہ پتر آئی لو یو سو مچ، یہ میرے جو ہے نا، یہ میری محبت کا تقاضا نہیں کہ تجھے میں جہنم میں جاتے ہوئے دیکھوں۔ کیا ہمارے لیے پاسبل ہے کہ ہمارے گھر میں آگ لگ جائے اور ہماری والدہ نے ہیڈ فونز پہ اگر وہ قرآن بھی سن رہی ہیں اور کوکنگ کر رہی ہیں، اور ہم 2-4 دفعہ آواز لگائیں کہ ماں جی گھر کمرے سے نکل آئیں، آگ لگ گئی ہے، اور نہ نکلے تو ہم ماں جی کو چھوڑ کے آ جائیں؟ ہم کبھی ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم بلکہ ان کو پکڑیں گے، کھینچیں گے، وہ حیران ہوئی کیوں، کیا کر رہے ہو؟ بتائیں گے آگ لگی ہوئی ہے، بس چھوڑیں، اٹھا کھینچ کے لے کے آئیں گے۔ تو جب ہم اس دنیا کی آگ کی ہم پرواہ کر رہے ہیں اور ان کو بچا رہے ہیں اس آگ سے، تو ہمیں نار جہنم اشد حرا، یاد رکھیں جہنم کی جو آگ ہے نا وہ زیادہ گرم ہے۔ تو اس دور میں بے شک اسٹرینجر بن جائیں، اور نہ ایسے کریں شادیاں، اور نہ ایسے، اور یاد رکھیں جب انسان کے اندر سے حیا چلی جاتی ہے نا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اللہ کے نبی نے کہا، صادق المصدوق نے، کہ جب تمہارے اندر سے حیا چلی جائے، اور یہ بے حیائی ہماری شادیوں پہ ہو رہی ہے، لوگوں کے سامنے ناچنا اور گانا، فری مکسنگ، اور ایک اسٹیج پہ بیٹھ کے 50 لوگ ہیں، اور کیمرہ مین بھی ہیں اور ویٹرز بھی ہیں، اور ان کی نظریں دیکھیں آپ،
وہ آپ کی بہنوں کو اور آپ کی بیوی کو اور آپ کی بیٹیوں کو دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں اور اپنی نظروں کی لسٹ پوری کر رہے ہیں، اور آپ ہنس رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں. یہ غیرت ہے، یہ دین کی. حیا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب حیا اور ایمان ایک ہی چیز ہے، جب حیا اٹھ جاتی ہے تو ایمان اٹھ جاتا ہے. ایمان نہیں ہے پھر دلوں میں. عمر بن عزیز رحمہ اللہ نے کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ حیا از اے پارٹ آف ریلیجن. آپ نے کہا نہیں، حیا از انٹائر ریلیجن، حیا کمپلیٹ دین ہے. تو اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اللہ کی میں کہتا ہے جب تمہارے اندر حیا نہ رہے نا، پھر جو کرنے کرو، پھر تم شوتر بے مہار ہو. تو اپنے آپ کو ایک، میں آپ کو احادیث آج نہیں بتانا چاہ رہا کہ جو عثمان بن عفان کی حیا تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا تھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو حیا ہے. ان اللہ رحیم حی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حیا والے ہیں بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا کہ جب مسلمان ایسے کر رہے ہیں. واللہ اللہ کو بالکل، اللہ کو غصہ آتا ہے. پلیز اللہ کے غصے کو مت ابھاریں. شادیاں ہم نے بھی کی ہیں، شادیاں پوری دنیا آج تک شادیاں ہوتے رہی ہیں. یہ کیسی شادیاں آج کل ہونے شروع ہو گئی ہیں جو کہ ٹھیک ہے، شادیوں میں اگر انجوائے کرنا ہے تو کریں انجوائے، الحمدللہ وی انجوائڈ اے لاٹ. سیپریٹ ارینجمنٹس کریں اور فیمیل ویٹرز کا ارینجمنٹ کریں. خواتین کی طرف خواتین ویٹرز ہی جائیں. بے شک وہ ایک پرائیویٹ اس میں کیمراز نہیں ہیں، وہ اب جیسی مرضی ڈریسنگ کرنی ہے کریں، انجوائے کریں، وہ دف بجائیں، وہ آپس میں گپ شپ ماریں، کھانے کھائیں، پکچرز دیں، جو مرضی انہوں نے کرنا ہے کریں. بٹ ڈونٹ اپلوڈ دوز پکچرز، ڈونٹ ایکسپوز دیٹ تھنگ. میوزک نہ ہو، اس کے علاوہ جو کرنا کریں، گیٹ ٹوگیدرز کریں، برائڈل شاورز کرنے کرتے ہیں، جو مرضی کرنے کریں. میوزک، فری مکسنگ، ڈانسنگ یہ مت کریں. اسلام ان چیزوں کو منع کرتا ہے. اسلام انجوائے کرنے سے منع نہیں کرتا ہے انسان کو. تو منع صرف اس چیز سے کرتا ہے کہ تم نے اللہ کی حدود کو نہیں اونچا. اور آج کل سبحان اللہ میں دیکھتا ہوں کہ اس سے اوپر کا ایک بغیرتی کا لیول وہ کیا ہے کہ اپنی ہی شادی اور اپنے ہی بیڈ روم میں ولاگنگ ہو رہی ہے. شادی سے نکلیں اور ولاگ کریں. جی ابھی شادی ہو گئی اور آپ میری ہمت کو داد دیں کہ میں آج یہ ولاگ کر پا رہی ہوں یا کر پا رہا ہوں، اور فلاں سرپرائز میرا ویٹ کر رہا ہے، اور لا الہ الا اللہ. اور کانٹینٹ کریشن کے نام پہ اپنی فیملیز کو بیچا جا رہا ہے، اپنی بیویوں کو لٹرلی بیچا جا رہا ہے کہ شادی کر لیے تو اب مجھے تو دیکھنا تو پھر شاید نہیں، لیکن میری بیویوں کو دیکھنے کے لیے لوگ آ جائیں گے. اور لوگ بیویوں کو دیکھے کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں آپ کو تو نہیں معلوم. اللہ کا نام لیں. کوئی مسلمان ہے، کچھ ٹرینڈز میں تو ایسے بھی ہے کہ قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ ایسی ڈریسنگ ہے اور ایسی فری مکسنگ اور ایسی باتیں ہیں کہ لگتا ہے کہ یار یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہی تو ہم نے اللہ کے ساتھ گستاخی کی اور اللہ کی نافرمانی کی، تو آج امت کے ساتھ یہ حالت ہو رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک. یا اللہ اپنی خشیت میں سے، اپنے تقوی میں سے، اپنے ڈر و خوف میں سے ہمیں کوئی ایسا پورشن دے دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے بیچ میں کہ رکاوٹ بن جائے، اور اپنی اطاعت میں سے ہمیں کوئی ایسا پورشن دے دے جو ہمیں، جس کو ہم فالو کر کے تیری جنت تک پہنچ جائیں. ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یا اللہ ہمیں حرام سے بچا لے اور ہم حلال ہمارے لیے کافی کر دے، اور ہمیں غنی کر دے تمام لوگوں سے، تمام لوگوں کی پریز یا اپریسیشن سے یا تانوں سے. امن سے واق، صرف محتاج رکھ تو اپنا محتاج رکھ. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں، ہمارے شادیوں میں دین کو نافذ کر دے اور دیندار ہمیں بنا دے، اور اس بغیرتی کو اور بے دینی کو ہمارے گھروں سے نکال دے یا رب، اور ہمیں ہدایت دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.